مہینے تو سارے اللہ جل مجدہ کے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نسبتوں کے بڑے قائل ہیں، نسبتوں کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور نسبتوں کے رشتے کو بڑا عظیم رشتہ سمجھتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے بھی اس مبارک اور مقدس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ دوستو، کسی چیز کی نسبت کا ہو جانا بہت اعلیٰ اور عمدہ بات کہلاتی ہے، اور اس نسبت کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نسبت کتنی اعلیٰ چیز ہے، نسبت سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، نسبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آئیے اس نسبت کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بازار کے اندر آپ جاتے ہیں، ایک کپڑے والا دکاندار ہے جو کپڑوں کی دکان میں بیٹھ کر روزانہ کپڑا بیچتا ہے۔ آپ اس دکاندار سے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی، آپ کے پاس کوئی تھان سے بچا ہوا چھوٹا موٹا کپڑا موجود ہو تو مجھے چاہیے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں پیس سے تعبیر کرتے ہیں، چھوٹا پیس۔ کیا کرنا ہے آپ نے اس چھوٹے کپڑے اور پیس کے ساتھ؟ یہ بندہ اس دکاندار کو کہتا ہے کہ میں نے اس کپڑے کے ذریعے سے ایک غلاف بنانا ہے اور وہ غلاف قرآن کریم پہ چڑھانا ہے۔ اچھا بھائی، کپڑا چاہیے غلاف بنانے کے لیے، تمہیں کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا چاہیے، یہ میری دکان میں ہے اور یہ کپڑا لے جاؤ اور اس کپڑے سے قرآن کریم کا غلاف تیار کر لو۔ کپڑا یہ لیتا ہے اور لینے کے بعد قیمت پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے اس کے ادا کروں۔ دکاندار کہتا ہے کہ مجھے اس چھوٹے سے پیس کی کیا قیمت دو گے؟ رہنے دو، میری طرف سے اس کپڑے کو تم ویسے ہی لے جاؤ، اس لیے کہ تم نے قرآن کریم کا غلاف تیار کرنا ہے۔ اب اس نے بھی قرآن کریم کے غلاف کے لیے یہ کپڑا اس کے حوالے کر دیا، اور اس خریدار نے بھی کپڑے کو قرآن کریم کے غلاف بنانے کے لیے لے لیا۔ گھر میں لے آنے کے بعد اس کپڑے کو وہ سیتا ہے یا کسی درزی سے سلواتا ہے، اور سلوانے کے بعد وہ کپڑا قرآن کریم پہ چڑھا دیتا ہے، وہ غلاف قرآن کریم کے اوپر لگا دیتا ہے اور قرآن کو اس غلاف کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ڈالنے کے بعد قرآن کریم کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، الماری کے اوپر والے خانے پہ رکھ دیتا ہے،
مسجد کی الماریوں میں اوپر کی سطح پہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا دوستو نسبت کی طرف، کپڑا چھوٹا سا ہے، دکاندار کے پاس دکان میں رل رہا ہے، جب خریداری کی باری آئی دکاندار نے وہ کپڑا مفت دے دیا، اس کی نظروں میں اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اٹھا کر بغیر پیسوں کے دے دیا، اور خریدار نے لینے والے نے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، لانے کے بعد قرآن کریم کا غلاف بنا دیا۔ اس کپڑے کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں تھی، بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی، بظاہر کوئی مقام نہیں تھا، وہ کپڑا ادھر دکان کے اندر رل رہا تھا، لیکن دوستو قرآن کریم پر یہ غلاف اور کپڑا چڑھنے کے بعد جب الماری میں لا کے اس نے رکھ دیا تو رکھنے کے بعد جب میں نے پہلے وہ قرآن کریم اٹھایا، آپ نے الماری سے قرآن کریم کو اٹھایا، گھر میں ماں بہن نے الماری سے قرآن کریم کو نکالا، تو نکالنے کے بعد قرآن کریم کو بوسہ بعد میں دیتا ہے، لیکن اس پر چڑھے ہوئے غلاف کو بوسہ ہم سب سے پہلے دیتے ہیں۔ قرآن کو بوسہ قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، اس پہ لگے ہوئے کپڑے کے اس غلاف کو پہلے چومتے ہیں، اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اپنے پیشانی پہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں اس کپڑے کو پہلے پیشانی پہ؟ اس کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کو اپنے سینے سے کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کپڑے کی اہمیت بڑھ گئی، اس کٹ پیس کی اہمیت بڑھ گئی۔ وہ کپڑا جو دکان میں رول رہا تھا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ کپڑا جب قرآن سے جڑ گیا، قرآن کا غلاف بن گیا، تو دوستو قرآن کو لوگ بعد میں کھولتے ہیں، اس قرآن کریم پہ چڑھے ہوئے غلاف کو پہلے امت مسلمہ کے لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، یہ کپڑا بھی اعلیٰ بن گیا، یہ کپڑا بھی بڑا عمدہ بن گیا۔ اب کوئی اس کپڑے کو نیچے پھینکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ رومال نیچے پڑا رہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی چادر ٹوپی زمین پہ پڑی رہی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کا غلاف اگر زمین پہ گر جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، قرآن پہ چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غلاف اور کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے۔ اب ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نسبتوں کا کتنا احترام ہوتا ہے، نسبتیں کتنی اعلیٰ ہوا کرتی ہیں، نسبتوں کا تقدس کتنا ہوتا ہے۔ ایک عام کاغذ ہے، روڈوں پہ پڑا ہوا ہے، گلی میں پڑا ہوا ہے، دکانداروں کے پاس پڑا ہے، چوک اور چوراہوں پہ کاغذ پڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں بھی گزر جاتا ہوں، آپ بھی گزر جاتے ہیں، زید عمر بکر سارے گزر جاتے ہیں، کسی کو ان کاغذوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کاغذوں میں سے ایک کاغذ وہ زمین پر پڑا ہوا ہے جس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے قرآن کے کلمات نہیں لکھے، وہ تو بات کی بات ہے، صرف ایک کلمہ، ایک جملہ بسم اللہ کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی امت مسلمہ کے ایک ادنا مسلمان
اور ایک ادنا قسم کے ایمان والے شخص کی نظر اس بسم اللہ والے کاغذ پر پڑتی ہے، وہ ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے رب کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اور وہ کاغذ زمین پہ پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کاغذ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کاغذ تو پہلے بھی بہت پڑے ہوئے تھے، روڈوں پہ، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کاغذ کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کاغذ پہ جیسے ہی ایک مسلمان کی نظر پڑتی ہے جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، فوراً اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد چومتا ہے، چومنے کے بعد پیشانی پہ لگاتا ہے، اپنے سینے پہ لگاتا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر کسی پاک جگہ پر رکھ دیتا ہے، الماری میں رکھ دیتا ہے، گھر کے اندر رکھ دیتا ہے، مسجد میں لا کے رکھ دیتا ہے، جیب کے اندر لا کے رکھ دیتا ہے کہ کہیں مناسب جگہ میں لے جا کے رکھ دوں گا۔ کیوں بھائی اس نے کیوں یہ کاغذ اٹھایا؟ کاغذ تو بہت بڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں، بازار بڑے پڑے ہوئے ہیں، گلی محلے اور کوچے بڑے پڑے ہیں، کوئی اور کاغذوں کو اٹھانے والا نہیں۔ ایک بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کو یہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس کے کاغذ کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی، اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گئی، قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ کاغذ بھی اعلیٰ، مقدس اور عظیم بن گیا۔ کاغذ بھی اعلیٰ، مقدس اور عظیم بن گیا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف نسبت جڑ گئی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اب ان دو مثالوں کو سمجھنے کے بعد دوستو آپ کو اگلی باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی کہ نسبتوں کی کیا اہمیت ہے۔ کہ کپڑا عام تھا، قرآن سے جڑا، عظمت والا بن گیا، مقدس بن گیا۔ کاغذ ایک عام کاغذ تھا، اللہ کے نام آنے کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا مقدس اور عظیم بن گیا۔ یہ کن وجہ سے مقدس بنے؟ اس وجہ سے بنے کہ ان کی نسبتیں قرآن کے ساتھ جڑ گئی، ان کی نسبتیں اللہ کے ساتھ جڑ گئی، اس لیے یہ مقدس بن گیا۔ اب آئیے رمضان المبارک کی طرف کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کو نہیں کہا، اس 12ویں مہینے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے۔ اور جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جائے وہ چیز اعلیٰ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ بڑی مقدس بن جائے گی، بڑی عظیم بن جائے گی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو اپنے اللہ کے مہینے کی قدردانی کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ اسی کو ہی نوازتا ہے۔ اور جو اللہ کے مہینے سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے مہینے سے نافرمانی کرتا ہے، یاد رکھیے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ وہی حشر کرتا ہے جو حدیث کے اندر پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ مشہور و معروف حدیث ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی، جس کو حدیث منبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث منبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آقا دو جہاں ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ میری اور آپ کی دعا ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو سکتی، ممکن ہے، لیکن میرے محبوب کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ اب میرے محبوب
مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضرات صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پیغمبر اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں آمین۔ صحابہ سن رہے ہیں، یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ نے آج نئی بات کہہ دی، آج تو آپ نے نیا کام کر دیا، اس سے پہلے تو ایسے آپ نے نہیں کیا۔ جب بھی منبر پہ آئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت شروع کر دی، آج تو آپ نے کچھ اور طریقہ اختیار کیا، کوئی خاص بات ہے، ہمیں ذرا سمجھائیے تو صحیح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں صحابہ آج ایک نئی بات ہوئی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی بتلائیے، ہمیں بھی تو پتہ چلے، ہمارے علم میں بھی تو اضافہ ہو۔ فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام، براہ راست، کسی اور کا نہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے میرے پاس، اور مجھ سے آ کر کہا، کس وقت کہا؟ کہ جب میں مسجد نبوی کے منبر پر چڑھنے لگا، جیسے ہی میں نے پاؤں رکھا پہلی سیڑھی پہ تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، سنیے اللہ خود کہہ رہے ہیں مہینہ اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، پھر سنیے، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس مہینے میں اللہ سے اپنی بخشش مغفرت نہ کروائی، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل امین نے جب یہ کہا، مجھ محمد نے کہا آمین، ایسا ہی ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، میں محمد اس کی تباہی پہ راضی ہوں۔ یاد رکھ لو دوستو، اب بھی اگر اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کرواتے تو پھر کب کرواؤ گے؟ تو پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل امین ہے۔ آمین کہنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آمین، تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی اور بات ختم کر دی۔ نسبت کے بعد فرمایا کہ مغفرت مجھ سے طلب کرو، معافی مانگو، نہیں مانگتے، نہیں طلب کرتے، بخشش کا سوال نہیں کرتے، تباہ ہوتے ہو، تباہ ہو جاؤ۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری بار کیوں آمین کہا؟ فرمایا جبرائیل امین نے کہا کہ پیغمبر تیرا نام گرامی جب آئے، آپ کا عظیم اور مقدس نام جب کسی کے سامنے آئے اور آپ کے نام کے آنے کے بعد اگر کوئی آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ مجھ محمد نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے۔ پیغمبر کے ساتھ وفاداری کرتے رہنا، پیغمبر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، پیغمبر پر درود و سلام کے گلدستوں کو بھیجتے رہنا۔ یہ صرف پیغمبر کے لیے گلدستے نہیں، اس ایک مرتبہ گلدستہ بھیجنے پر اللہ تم پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔
سیزن ہے نیکیوں کا، سیزن ہے کمائی کا۔ تاجروں، تم آج اپنی تجارت میں رمضان کو سیزن کا مہینہ سمجھتے ہو، آخری عشرے کو عید کا سیزن سمجھتے ہو، کمائی کرتے ہو، جائز بھی کرتے ہو، ناجائز بھی کرتے ہو، منافع صحیح بھی حاصل کرتے ہو، منافع ناجائز بھی حاصل کرتے ہو۔ کیوں سیزن سمجھتے ہو کہ ہمارا سیزن ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے۔ کما لو، کما لو۔ ایک مرتبہ پیغمبر پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 رحمتیں۔ ہمارے حالات کیا بن چکے ہیں؟ کوئی مسلمان ایسا ہے، کوئی پاکستانی اس وقت ایسا ہے جو پریشانی کے عالم میں مبتلا نہ ہو؟ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کب ہوگا؟ جب رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھو گے، پیغمبر پر درود و سلام پڑھتے رہو گے، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے، اپنی مغفرت کے پروانے جب تک تم نے جاری نہیں کیے، اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں آئیں گے۔ تیسری سیڑھی پر پیغمبر چڑھے، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیوں کہا آمین؟ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل امین آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، جنت نہیں کمائی ان کی خدمت کر کے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ مجھ محمد نے کہا آمین۔ ایسا ہی ہو، اگر اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، خدمت نہیں کرتا، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کماتا، تباہ و برباد ہو جائے، مجھ محمد کو اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے۔ نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، ان بوڑھے ماں باپ کی قدردانی کر لو، ان سفید بالوں سے حیا کھا لو، ان کے سامنے اونچی آواز مت اٹھاؤ، ان کے سامنے جوتے رکھو، ان کے پاؤں کو دباؤ، غصہ ہو بھی جائیں سر نیچے کر کے خاموش ہو جانا، یہ کڑوا گھونٹ پی لینا، یہ کڑوا گھونٹ والدین کا پی لینا تمہیں اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمہاری زندگی کو اللہ بدل دے گا، تمہاری زندگی کو اللہ خوبصورت کر دے گا۔ ان والدین کے سامنے بولنا نا، ورنہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ 3 مرتبہ پیغمبر نے آمین کہا، آمین آمین۔ اب دوستو اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اللہ کا ہے، جبرائیل امین ہے، آقا دو جہاں امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میری اور آپ کی اگر دعا ہو، ممکن ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ کے بڑے مجرم ہیں، لیکن اللہ کا حبیب تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ جب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں بھیجتے۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ یہ آج پہلا جمعہ ہے، ابھی ہاتھ سے کچھ نکلا نہیں ہے، ابھی تو صرف چوتھا روزہ ہے، ابھی بہت باقی ہے۔ اگر ابھی چوتھے روزے تک بھی کوتاہیاں چل رہی ہیں، ان کوتاہیوں سے باز آ جائیے، نکل کے آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو مہینہ گزر جائے میری اور آپ کی مغفرت نہ ہو سکے، پیغمبر کی اس بد دعا کے اندر میں اور آپ شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس مہینے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیے، اعمال کی طرف آئیے، کوئی عمل نہ چھوٹنے پائے، نمازوں کا اہتمام ہوتا رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہو ترجمہ بھی پڑھتے رہو، اور سحری افطاری میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہو۔ نکلو اس چکر سے، 8 ہے یا 20 ہے یا 10 ہے،
سوشل میڈیا کھول کے دیکھو، تراوی 8 ہے یا 20 ہے، 8 ہے یا 20 ہے، 8 ہے یا 20 ہے۔ میں تو صاف الفاظ میں کہتا ہوں، جس نے نہیں پڑھنی ہے وہ 8 بھی نہیں پڑھتا، جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ 20 بھی پڑھتا ہے۔ آسان سا حل ہے اس کا۔ جس نے نہیں پڑھنی ہوتی وہ 8 بھی نہیں پڑھتا، ڈنڈی مارتا ہے۔ جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ اللہ کا کلام 20 رکعتوں میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سنتا ہے۔ نکلیے اس جھنجھٹ سے، 8 ہے یا 20 ہے۔ شکر نہیں کرتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے اللہ تمہیں جھکنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی تمہیں توفیق مل رہی ہے، اللہ کے سامنے 40 مرتبہ سجدہ تم کر رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ 1 گھنٹہ عشاء کے بعد انسان تراویح اللہ کے لیے پڑھتا ہے، 40 مرتبہ سجدے کرتا ہے، 40 مرتبہ۔ اور حدیث میں آپ پڑھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے نزدیک انسان سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ تو جب آپ رب کے حضور پیش ہوتے ہیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، فرائض اور واجبات سے ہٹ کر صرف نماز تراویح میں 40 مرتبہ سجدہ دیتے ہیں، ہائے ایمان والو، کیا تمہیں اللہ اپنا قرب نہیں دے گا؟ تمہیں اللہ اپنا قریب نہیں بنائے گا؟ تمہیں اللہ سعادتیں نہیں دے گا؟ کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو روزانہ رات کو 40 سجدے اللہ کے سامنے اضافی دیتا ہے، اور وہ شخص جو سارے مہینہ حجتوں میں لگا رہتا ہے کہ تراویح سنت ہے یا نفل ہے، 8 ہے یا 20 ہے، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، پیغمبر نے پڑھی ہے یا نہ پڑھی، صحابہ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ اسی چکر میں رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان بحثوں سے نکلیے۔ جب بھی رمضان آتا ہے شیطان خود تو تشریف لے جاتا ہے، اپنے اثرات پیچھے والوں پہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے جو ذمہ داریاں تھی اب تم نے نبھانی ہے، اور امت کو ورغلاتے رہنا ہے، امت کو پریشان کرتے رہنا ہے، امت کو عبادت سے دور کرتے رہنا ہے، اور امت کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روکے رہنا ہے۔ اس لیے دوستو ان چکروں میں نہ پڑو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو دوستو اس مبارک مہینے میں اللہ سے اپنی بخشش کرواؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بہت کریم ذات ہے، اس کریم ذات کو یاد کرو، وہ کریم ذات کبھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ تم تو بھول جاتے ہو نا، رمضان آتا ہے پھر کسی نہ کسی درجے میں یاد کر لیتے ہو، میں بھی یاد کر لیتا ہوں۔ وہ کریم اللہ ہمیں پورا سال بھولتا؟ ایک دن اس نے بھوکا سلایا ہے، ایک دن بھوکا سلایا ہے کہ آج اس نے نماز نہیں پڑھی، نہیں دیتا میں اس کو رزق، آج اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، نہیں دیتا اس کو رزق، آج اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، نہیں دیتا اس کو رزق، آج اس نے میرے حکم سے بغاوت کی ہے، سود کھایا ہے، نہیں اس کو رزق دیتا، کھانا نہیں دیتا۔ وہ رب تمہیں پورا سال بھولا نہیں ہے۔